حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور وہ یوں ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کوئی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا شخص اس پر رشک کرتے ہوئے یہ نہیں کہے گا، اے کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا۔ یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا، صرف ایزویشن کی وجہ سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ربیع بن خراش بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ نے دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ تو انہوں نے بتایا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا، جس سے لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ آگ ہوگی جو جلا دے گی، جس سے لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ جو شخص تم میں سے اسے پائے تو وہ اس میں چلا جائے جسے وہ آگ سمجھ رہا ہوگا، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دجال میری امت میں ظاہر ہوگا، وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے اس سے مراد 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دجال ہر شہر تک پہنچ جائے گا، صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے داخلے کے راستے پر فرشتوں کی صفیں موجود ہیں جو ان دونوں شہروں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ جب وہ سخا کے مقام پر پہنچے گا تو مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ جھٹکا آئے گا، اللہ وہاں سے ہر منافق اور کافر شخص نکال دے گا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ ضرور دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، دجال ظاہر ہوگا، مسلمانوں میں سے ہر ایک شخص اس کی طرف جائے گا، اس کی ملاقات دجال کے پہرے داروں سے ہوگی، وہ پہرے دار اس سے دریافت کریں گے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا، میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو ظاہر ہوا ہے، اس کی مراد دجال ہوگی۔ وہ پہرے دار کہے گا، کیا تم ہمارے پروردگار پر ایمان نہیں لائے؟ وہ مومن جواب دے گا، ہمارے پروردگار میں کوئی خفا نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا، کیا تمہارے پروردگار نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کو قتل نہ کیا جائے؟ چنانچہ وہ لوگ اس مومن کو لے کر دجال کے پاس لے آئیں گے۔ جب وہ مومن اس کو دیکھے گا تو بولے گا، یہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ دجال اس مومن کے بارے میں حکم دے گا، اسے پیڑ کے بل لٹا دیا جائے، اس کو پکڑو اور اس کے سر پر زخم لگاؤ، پھر اس کی پیٹھ پر اور اس کی پیٹ پر ضربات لگا کر اسے برابر کر دیا جائے گا۔ پھر دجال اس سے کہے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لائے ہو؟ وہ بولے گا، نہیں۔ اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جائے۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر وہ اسے حکم دے گا اور وہ شخص سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ جواب دے گا، اس وقت تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ مومن کہے گا، اے لوگو، میرے بعد یہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دے گا،
لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اس شخص کو آگ میں پھینکا ہے، لیکن در حقیقت اس شخص کو جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کی برگاہ میں وہ شخص شہادت کے حوالے سے اس زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ مرتبے کا مالک ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور وہ یوں ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ جب کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت یا پتھر یہ کہے گا، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے موجود ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب تک کوئی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا شخص اس پر رشک کرتے ہوئے یہ نہیں کہے گا، اے کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا، یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا، صرف ایگزیبیشن کی وجہ سے ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نہیں نکلے گا، جس کی وجہ سے جنگ کی جائے گی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک یہی سمجھے گا اس میں سے نجات پا جاؤں گا۔